نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ایمان قبول کر لیا، آمنا کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، اب بس ہم بچ جائیں گے، وہم لا یفتنون، اور کیا انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور روئے زمین پر مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو غیر مسلم بڑے خوشحال جی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ایمان والا کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیا، بس اللہ نے پرکھنا نہیں ہے کیا تمہیں؟ اللہ نے تمہارے ایمان کا ٹیسٹ نہیں لینا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو تم سے پہلے قوموں کو بھی آزمایا ہے، انہیں دیکھا ہے کہ وہ ایمان کی صلاحیت کتنی پختہ رکھ چکے ہیں اپنے اندر۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ نے ٹیسٹ لینے کے بعد اللہ نے یہ جان لیا کہ ان ایمان والوں میں کون سچے مومن ہیں اور کون جھوٹے مومن ہیں۔ ظاہر ہے کہ بچے کی کامیابی، بچے کی قابلیت ٹیسٹ لے کر پتہ چلتی ہے کہ اس نے واقعتاً کوئی کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا۔ ایمان والوں نے، سب لوگوں نے بیٹھ کر آمنا کہہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارے ہی مومن ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ٹیسٹ لیتا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ چاندی والے حضرات بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے چاندی یا سونے کے کیرٹ ہوتے ہیں، اس کو تپا کر اس میں سے کھوٹ الگ کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان والوں کی صلاحیت پرکھنے کے لیے اللہ نے ماضی کے جو گناہ ہیں، جو ان کے برے کام ہیں، ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ انہیں آزماتا ہے پہلے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے نکل جائیں گے، ہمیں بغیر ٹیسٹ کے پاس کر دیا جائے گا؟ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے یہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، تو اللہ کی ملاقات کا وقت بالکل آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، وہ تو سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو حقیقت میں وہ کوشش اسی کو فائدہ دیتی ہے، لنفسہ، اس کے اپنے نفس کو فائدہ دیتی ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہانوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب فرمایا جن لوگوں کا امتحان ہوتا ہے ایمان کے بعد وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو اللہ ماضی میں کی ہوئی خطاؤں کو ان نیکیوں کی بدولت کفارہ بنا دیتے ہیں، ان نیکیوں کی بدولت اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا ہم تو اچھے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کچھ نیکیوں کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को ये वसीयत की है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। वइन जाहदाका लितुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, अगर वो वालिदैन ये कोशिश करें कि हमारा बच्चा भी हमारी तरह शिरक करे तो फला तुतिअहुमा, बस उनकी शिरक वाली बात नहीं माननी, बाकी हर बात माननी है। फरमाया अगर वो मुशरिक भी हों वालिदैन तो वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, उनके साथ दुनिया में फिर भी अच्छाई करनी है। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और गुज़श्ता अक़वाम का ज़िक्र किया है, वो आप मौका ब मौका सुनते रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात और शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा। फिर इसमें अल्लाह ताला ने मकड़ी का ख़ास तौर से ज़िक्र किया है, और मकड़ी को अरबी में कहते हैं अनकबूत, सूरत का नाम ही उसी से है। अल्लाह ताला ने बड़ी बेहतरीन मिसाल बयान की है। फरमाया मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों को अपना दोस्त बना लेते हैं, कमसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है, यानी गैरुल्लाह की मिसाल मकड़ी की तरह है। इंसान दोस्ती उसी से लगाता है जो वक्त पर सपोर्ट करे, माली लिहाज से या ताल्लुकात के लिहाज से, किसी भी हवाले से वक्त आने पर सपोर्ट करे। लेकिन अगर वो सपोर्ट ही कमज़ोर हो, मकड़ी के जाले की तरह, हम अगर अल्लाह को अपना दोस्त बनाएंगे तो यकीनन अल्लाह हमारी मुश्किल हालात में मदद करेगा। फरमाए लेकिन जो लोग गैरुल्लाह को अपना वली बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, तो उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है। मकड़ी कितनी कमज़ोर होती है, वो क्या किसी की मदद करेगी। फरमाया इत्तख़ज़त बैता, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है, बैता अपना घर बनाती है। व इन्ना अवहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, और सबसे ज़्यादा घरों में अगर देखा जाए तो मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर होता है, एक फूंक से भी उसका जाला उड़ जाता है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह गैरुल्लाह को अपना वली मानने वालों की मदद और उनका हाल यही है कि वो मकड़ी के जाले की तरह किसी को अपना दोस्त बना रहे हैं जो उनके कोई काम नहीं आ सकता। फिर इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने आखिर में दुनिया के हवाले से बताया है कि हर शख्स को यहाँ मौत का मज़ा चखना है, हर शख्स ने जाना है, तो जो नेक अमल करेगा यकीनन उसको जन्नत नसीब होगी। और फरमाया नेम अजरुल आमिलीन, वो नेक काम करने वालों के लिए बेहतरीन गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। फिर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना सबरू, वो नेक लोग, उनके नेक कामों में से एक ये भी होता है कि वो सब्र करते हैं और सिर्फ रब पर भरोसा करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने लोगों को अल्लाह से मांगने की और अल्लाह की कुदरत का बयान यूँ किया। फरमाया वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, तुम देखते हो कि बहुत से जानवर अपना रिज़्क़ उठाए उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम, अल्लाह उनको भी रिज़्क़ देता है और तुम्हें भी रिज़्क़ देता है। माना यह है कि इंसान जिस तरह मौजूद होने के बावजूद भी लेने की कोशिश करता है, तो फरमाया जानवर ऐसा नहीं करता। उसको जो मिल जाता है रात को सोता है, सुबह दोबारा कोशिश करता है, दोबारा असबाब अपनाता है और कमाने की कोशिश करता है। लेकिन इंसान की तरह नहीं होता कि इंसान ने असबाब अपनाए नहीं और बस बैठा हुआ है रिज़्क़ की तलाश में। तो असबाब अपनाने के साथ दुआ और अल्लाह से मदद भी हो तो अल्लाह फिर फरमाता है यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, वही अल्लाह है जो जिसका रिज़्क़ चाहता है कुशादा कर देता है। ये इंसान को अल्लाह पहले सलाहियत देता है और इंसान की अपनी भी कुछ कोशिश होती है। इंसान जब कोशिश करता है तो अल्लाह मदद करता है, और जब वो इस काबिल बन जाता है, आप देखते हैं बहुत से लोग 12-12 घंटे काम करते हैं लेकिन तनख्वाह क्या है 20-25 हज़ार, और बहुत से लोग जाते हैं ऑफिस में सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं, लाखों रुपए कमा के आ जाते हैं। पहले सलाहियत और फिर असबाब के साथ
اللہ سے دعا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کا بڑھا دیتا ہے، تو بڑھانے والے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو عیش کرو نسل بڑھاؤ اور اس کے بعد اپنی عالی شان بنگلے بنا کر مر جاؤ ختم ہو جاؤ۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آنے کا ایک مقصد ہے، اور سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے، مقصد حیات۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا تم دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہو، حقیقت میں تو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ وہ بھی کیا مزے ہوں جو وقتی مزے ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو آپشن دیا جائے کہ آپ کو ایک دن بادشاہوں والی زندگی دی جائے گی، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہی زندگی 1 سال بعد لے لیں، لیکن وہ آپ کو 5 سال تک دی جائے گی، ابھی لیں گے تو 1 دن کی ملے گی، آپ کیا کہیں گے؟ 1 سال کا بھائی انتظار کر لوں گا، مجھے تو 5 سال کی لمبی زندگی چاہیے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے وقتی، 60 سال 70 سال، اصل زندگی اور بادشاہوں والی زندگی، بلکہ فرمایا مالا عین رات، اس زندگی کو نہ کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ جنت کی زندگی ہے، اور اس جنت کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کسی کے تصور میں آئی ہے۔ تو وہ زندگی وہی حقیقی زندگی ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم اس زندگی کے لیے عمل شروع کر دو، عمل کرنا شروع کر دو۔ فرمایا والذین جاہدوا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں شروع کر دیتے ہیں دین پھیلانے کی، دین پر عمل کرنے کی، یہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے یہ۔ فرمایا جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے اپنے راستے پر چلنے کے راستے اور کھول دیتے ہیں، دروازے کھولتے جاتے ہیں، دین پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے کر رہے ہیں، بڑی مشکلات ہیں۔ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان نیکی کرنے والوں کا ساتھ دے گا۔ پھر سورہ روم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی ابتدا میں ایک پیشگوئی فرمائی ہے، اور پیشگوئی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی بڑی بڑی ریسرچ کے بعد بارش کی پیشگوئی ہو جاتی ہے، کسی اور چیز کی پیشگوئی ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ پوری نہیں ہوتی، وہ پیشگوئی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پیشگوئی کی؟ فرمایا الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد فرمایا رومی لوگ مغلوب کر دیے گئے۔ یہ اس موقع پر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جب رومی غالب آ گئے تھے، ان پر ایرانی لوگ غالب آ گئے تھے، یہ اس وقت کہی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج 2 ملکوں میں رشیا اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، اگر میں آج یوکرین فتح ہو جائے اور روس جیت جائے، اور کوئی شخص آج بیٹھ کر پیشگوئی کرے عنقریب یوکرین جیت جائے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی، روس کی پاور ہے، یوکرین کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشگوئی اس وقت سنائی جب رومی مغلوب ہو گئے تھے اور ایرانی ان پر غالب آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ ایرانی لوگ جو غالب آئے ہیں ان قریب یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنے اس معاملے کو کلوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختصر سے وقت میں یہ غالب آ جائیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ سے کچھ عرصہ بعد ہی رومی لوگ فتح حاصل کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی مختصر سے عرصے میں، جس کو اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، بضع کہتے ہیں 3 کے بعد 9 سے پہلے کے عرصے میں یہ فتح حاصل کر لیں گے،
اور چند ہی سالوں میں فتح حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی پیش گوئی بالکل حق ثابت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کو ترغیب دی ہے اپنی قدرت کا بیان کر کے کہ وہ اللہ ہی ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یرسل الریاح مبشرات، سب سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے جو خوشخبری دیتی ہے، انسان کو خوشی دیتی ہے وہ ہوا کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یرسل الریاح فتثیر سحابا، پھر اس کے بعد بھرے ہوئے بادلوں کو بھیج دیتا ہے، اور پھر اس سے فی السماء کیف یشاء، ان بادلوں کو پھیلا کر جس طرح چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے۔ اور پھر اس بارش سے وہ جو بنجر زمین ہوتی ہے، وہ بنجر زمین اللہ تعالیٰ لہلہانے شروع کروا دیتا ہے، وہ بنجر زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بیٹوں کو ابتدائی تعلیم یہ دی، سب سے پہلے شرک سے بچایا، شرک کی برائی سے اسے بچایا، اس لیے کہ اگر انسان توحید پرست نہ ہو تو اس کا بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے شرک سے بچانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہیں شکریہ کی ترغیب دی، فرمایا انشکر للہ، بیٹا ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنا۔ شرک کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دی، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب ہے، اور پھر وہاں یہی فرمایا کہ اگر والدین شرک کی طرف راغب کریں تمہیں تو ان کی یہ بات نہ ماننا، فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، بلکہ ان کے ساتھ دنیا میں بہتری اچھائی والے معاملات کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، اسے سمجھایا کہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو بھی تمہیں نعمت دی ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا، اس لیے کہ تم نہ زمین پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر آخر میں فرمایا آخری نصیحت کرتے ہوئے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے رہنا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور کوئی تکلیف اگر پہنچ جائے تو اس پر صبر کر کے دکھانا۔ پھر آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اس طرح بیان کیا، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کا علم تو یہ ہے کہ وہ قیامت کا علم جانتا ہے۔ دنیا میں لوگ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کا بھی علم ہے، میرے پاس یہ علوم ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، مدد کب نازل ہوگی؟ ہم اردو میں مشرک لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ غوث اعظم، غوث اعظم، دستگیر، ایسے الفاظ کہتے ہیں، تو غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو اللہ کی مدد کب ہوگی، کب آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ جب چاہتا ہے، چاہے تو بدر کی طرح 5000 فرشتے مدد کے لیے اتار دیں، یہ اللہ کی منشا ہے۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری صحیح مدد کب آ جائے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ یہاں مذکر مؤنث کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی الٹرا ساؤنڈ میں تو پتہ چل جاتا ہے، بلکہ نہیں، کون نیک بخت ہے کون بدبخت ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کون جنتی ہے، ماں کے رحم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے یہ جنتیوں والے کام کرے گا یا جہنمیوں والے کام کرے گا، کوئی پہلے سے نہیں بتا سکتا، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور تم نے کل کیا کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کتنا کمانا ہے، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ جی میری کل کی ڈیل پکی ہے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، تو یہ کینسل ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور تمہیں کس زمین پر موت آئے گی یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
انسان ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے یو پی موڑ کے ایک ساتھی ہے، ان کی خالہ اٹلی سے آئی تھی، گھر پہ آ کے 1 گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اٹلی سے اتنی دور سے آئی پاکستان اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، 1 گھنٹے بعد فوت ہو گئی۔ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے جو کتب میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی قدرت تھی، بادشاہت تھی، انہیں اللہ نے اختیار دیا تھا جنات پر حکومت کی، اللہ کی دیگر مخلوقات پر حکومت کی۔ تو وہاں پر ان کے دربار لگا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا حاضری دینے کے لیے، اور ملک الموت حاضری دے کر اپنے کام پر جانا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اس شخص کو اس نے گھورا ملک الموت نے، اور گھور کر حاضری لگا کر چلا گیا۔ اب جب وہ ملک الموت چلا گیا تو وہ شخص کہنے لگا سلیمان علیہ السلام یہ بتائیے یہ کون آیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے بتایا یہ ملک الموت تھا۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا یہ ابھی مجھے گھور رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ میری روح قبض کرنے آیا تھا، آپ جلدی کریں، آپ کو اللہ نے بڑی قدرت اور صلاحیتیں دی ہیں، آپ کا جو قالین ہے ہواؤں کو مسخر کر دیا ہے، آپ کسی کو حکم دیں مجھے اس علاقے سے فلاں علاقے میں پہنچا دیں، میں بچ جاؤں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں پہنچا دیا، جیسے ہی پہنچا تھا وہاں فرشتے نے روح قبض کر لی۔ فرشتہ روح لے کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم نے اسے گھورا کیوں تھا؟ وہ گھبرا گیا۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ یہ سلیمان کے دربار سے نہیں لانی بلکہ فلاں جگہ سے لانی ہے۔ میں اس حکم کے مطابق وہاں پہنچ گیا، یہ بندہ بھی وہاں پہنچ گیا اور میں نے روح قبض کر لی۔ تو یہ اللہ کے علم ہے، یہ پانچوں، یہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے سے اوپر بھی کوئی علم رکھنے والا ہے، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے